سیالکوٹ سے جو میرے مہربان یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ساتھ باقی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو نیو یارک کے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، چوری جناب امجد نواز صاحب، محسن ظہیر صاحب میڈیا سے سامنے بیٹھے ہیں، باقی ہمارے چیمہ صاحب ہیں، نوید وڑائچ صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے مہربان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے، جس دن سے میں نے عملی سیاست میں قدم رکھا، اس وقت سے جس طرح سے آپ نے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مجھے سپورٹ کیا، میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں، ساری زندگی بھی آپ کی تابعداری کروں تو شاید وہ آپ کا احسان نہیں اتار سکتا۔ قبل اس سے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ خاص طور ہمارے حلقے، ہمارے علاقے کے نوجوان الحمدللہ پچھلے 1 2 3 4 سال میں سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر امریکہ میں پہنچے ہیں اور الحمدللہ اپنا باعزت روزگار یہاں پہ کما رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات ہے کہ ہمارے جو ساتھی دوست جو پہلے سے سینئر لوگ، ان میں میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی خورشید بلی صاحب، برادر اکبر جناب چودھری مقصود گوندل صاحب ہیں، حاجی فضل اللہ صاحب ہیں، حاجی خالد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، باقی جتنے بھی سینئر دوست جو یہاں پہ آلریڈی امریکہ میں مقیم ہیں، جس طرح سے وہ نئے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ سب کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں۔ چوری مقصود صاحب کا، خورشید بلی صاحب کا، باقی بھی ہمارے جو ساتھی نئے آنے والے لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں یہاں پہ اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں تمام سینئر دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ میں نے آ کے یہ لرن کیا، پوچھا تو مجھے پتا چلا، وہ کہتے ہیں جی وہ جو چائنیز ہے ان کی آپس میں بڑا اتحاد ہے، اتفاق ہے، جو بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں ان میں بڑا اتحاد ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ اگر پاکستانیوں کا بھی اسی طرح سے آپس میں یونٹی ہوگی، اور بالخصوص سیالکوٹ کے اور بالخصوص حلقہ پی پی 44 کے دوستوں کی اس طرح اگر یونٹی ہوگی تو ہمیں مزید خوشی ہوگی اس پہ۔ مزید کے جہاں یہاں پہ جناب امجد نواز صاحب نے ذکر کیا، خورشید بلی صاحب نے بھی ذکر کیا، باقی دوستوں چیمہ صاحب نے، وڑائچ صاحب نے ذکر کیا کہ جو ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ اس پاکستان میں، ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر چیز اللہ کریم کی ذات نے اس ملک کو دی ہے، لیکن اگر اس ملک میں کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ ہے رول آف لا۔ اگر اس کا کمپیریزن امریکہ سے کیا جائے تو شاید وہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں زیادہ ہوں، لیکن صرف کمی ہے تو رول آف لا کی کمی ہے۔ اور جو ہمارے میرے اور آپ کے لیڈر جناب عمران خان کی جو 27 سال کی سٹرگل ہے، وہ صرف رول آف لا کے اوپر ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ اس ملک میں اگر رول آف لا ہوگا، انصاف ہوگا، تو یہاں کے نوجوانوں کو باہر جا کے کام کرنے کی کسی صورت ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ آپ نے فرق دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو گرین پاسپورٹ کی جو ہے وہ قدر ہونا شروع ہو گئی۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے میرے دوست بھائی کولیگ، میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عمر جوید گمن صاحب میرے بھائی کولیگ جو حلقہ پی پی 45 سے جو حقیقی ایم پی ہیں، اچھے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اپنا دبئی کا ویزا اپلائی کیا فیملی کے ساتھ، اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ حیثیت بن گئی ہے اس حالات میں ہمارے گرین پاسپورٹ کی۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے ملک میں، ملک پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، ہر بندہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پہ میرے بھائی دوست جو نئے اتنے کثیر
رقم دے کے تو اس ملک میں پہنچ رہے ہیں جس طرح بھی، صرف اس لیے کہ میرے ملک میں نہ کاروباری تحفظ ہے، نہ اچھی صحت کی سہولیات ہیں، نہ ایجوکیشن ہے. تو عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میرے ملک میں ہر ایک چیز موجود ہے. اگر اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے تو جو ہے ہمارے نوجوانوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوئے، کوئی بات نہیں، ہمارے اوپر ستم ہوئے، ہمیں جو ایگزائل میں رہنا پڑا، روح پوش رہنا پڑا، کوئی بات نہیں ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ظلم جبر، جتنا بھی جو ظلم جبر ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپٹیمسٹک ہیں، اس کے بعد ضرور آسانی ہوگی. اس پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی روشن ہے. آپ جیسے نوجوانوں کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس جبر کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، پوری جرت کے ساتھ جبر کا مقابلہ کرنا ہے. یہ جو ترمیم کی یہاں پہ میرے سینئر ساتھیوں نے بات کی، کوئی بات نہیں ہے، کر لیں ترمیم، جتنی مرضی ترمیمیں کر لیں. یہ پہلے کون سی کسی قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یہ جو کوئی نئی ترمیم کر کے تو یہ ملک کو نقصان پہنچا لیں گے. جو مرضی کر لیں، ان کے دن اب گنے جا چکے ہیں. ایک بندہ جس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ ایک دن جیل میں نہیں رہ سکتا، آپ کے سامنے جس جرت کے ساتھ عمران خان نے جیل کاٹی ہے، 1 سال سے زائد عرصہ ہونے کو ہے، عمران خان نے جیل کاٹی ہے، ایک دن بھی بیمار نہیں ہوا. یہ 10 دن جیل میں ڈال دیا اور ان کو پلیٹلیس کم ہو گیا. یہ اب قوم جو ہے، یہ قوم بڑی سمجھدار اور باشعور قوم ہے، اور اس قوم نے 8 فروری کو یہ ثابت کیا ہے. میرے کچھ دوست ساتھی کہتے ہیں جی لوگ نکل نہیں رہے باہر. بالکل نکلیں گے، لوگوں نے نکل کے دکھایا 8 فروری کو. 8 فروری کو تمام جبر کے باوجود قوم نکلی ہے. نشان کیا ہے جی؟ کسی کا بینگن نشان ہے، کسی کا کوئی نشان ہے. میرا طوطا ہے صاحبزادہ حافظ احمد رضا کا فاختہ ہے، عمر جوید کا واش بیسن ہے، کسی کا کچھ ہے. لیکن لوگوں نے کہا جو مرضی کر لیں، ہم نکلیں گے. یہ انقلاب ہے. یہ تو جو بے شرم لوگ ہیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ انقلاب کس کو کہتے ہیں، عوامی رائے کو ہی تو انقلاب کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے. اب وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی FIR ہو رہی ہیں، کوئی چھاپے پڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو انجوائے کرتے ہیں. باہر پولیس ہوتی ہے، ہم کیمروں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے یار، آئیں گے پکڑ کے لے جائیں گے، کیا مسئلہ ہے. وہ تو ایک وقت تھا کہ گرفتاری سے اس لیے خوف آتا تھا کہ، یا خوف تو تب بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ پارٹی کا حکم تھا، لیڈر کا، قائد کا حکم تھا کہ بچ کے رہنا ہے. یہ پریس کانفرنس کرائیں گے، پارٹی سے ڈسلوائلٹی کی سٹیٹمنٹ دلوائیں گے. تو خوف تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات کا صرف خوف ہے، باقی تو کسی کا خوف نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ڈرنا ہے. میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں بات مزید آگے لیتا جا رہا ہوں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو میں خراج تحسین دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہی یہاں پہ بیٹھ کے حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس کے اوپر ٹائم اسکوائر پہ کال ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ ہے، آپ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی کو عمران خان نے بھی ہمیشہ بات کی ہے، اور اوورسیز پاکستانی نہ صرف PTI کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو آپ نے اسی طرح سے اس پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں تو آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے مہربان ہیں. یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور ان کی بھی مہربانی، یہ سب بھی میرے ساتھ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں. تو میں نے تو سیاست ہمارے لیے تو وڑیچ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ MPA شمپیے آج بالکل آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ بالکل ہمیں بھی بڑے واضح پیغام تھے کہ آ جائیں، کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو نوٹیفیکیشن لے لیں. لیکن ہماری جوتی کے نوک میں ایسا نوٹیفیکیشن کہ جس نوٹیفیکیشن سے اس جماعت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ غداری ہو، 100 نوٹیفیکیشن بھی ہو تو ہمارے جوتے کی نوک پہ ہیں. تو ہم نے اسی طرح سے کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. میں یہاں پہ ضرور آپ کے درمیان آپ کو گواہ بنا کے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز آج تک گرفتار ہوئے، جہاں جہاں بھی گرفتار ہوئے، جہاں جہاں ابھی تک بھی گرفتار ہیں، دیکھیں نا کیا قصور ہے، خواتین گرفتار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اتنا اس ملک کو سرو کیا اپنے پروفیشن میں بطور ایک ڈاکٹر، تو کیا قصور ہے ان کا؟ جیل میں رکھا ہوا ہے، صرف خوف ہے۔ بزرگ میاں محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب جیل میں ہیں، کیا قصور ہے عمران خان کا؟ کیا قصور ہے ان کی بیگم کا کہ کیا وہ اس ملک کی بات کرتے ہیں؟ وہ اس ملک کے غریبوں کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس ملک میں جو ہے وہ جس کو لوگ ووٹ دیں وہ اس کا حق حکمرانی ہے، کوئی پیچھے بیٹھ کے تو جس کا مرضی جو مرضی حکومتیں بتائے ہم نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ عمران خان کا قصور ہے۔ تو میں جتنے بھی ورکرز آج تک ہمارے اس جماعت کے لیے گرفتار ہوئے، میں بالخصوص میرے حلقے سے جو ورکرز گرفتار ہوئے، میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، سارے نوجوانوں کو اپنا تائید کنندہ تجویز کنندہ رکھا، میں چونکہ اس وقت لیفٹ رائٹ تھا تو ساتھیوں دوستوں نے برکت کے لیے، ہمارے حاجی سلیم صاحب ہیں جو مقصود گوندل صاحب کے بڑے بھائی، برکت کے لیے ایک فارم میں ان کا نام لکھ دیا، ایک میں ڈاکٹر حمید اللہ باجوہ صاحب ہیں ہمارے مہربان، ان کا نام لکھ دیا۔ کیا قصور ہے؟ رات کو آئے 10 تھانوں کی پولیس، ایسے ہی ہے جیسے کو کرفیو کانپور میں لگ گیا، پورا گاؤں انہوں نے گھیرے میں لے لیا کیونکہ زیادہ تر لڑکے وہاں سے تھے، تو ان کو 12 14 دن بلا کسی قصور کے گرفتار رکھا گیا۔ یہاں پہ اکرم ٹوانا صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بھائی جوید ٹوانا صاحب، چوری نثار صاحب، میں ابھی ادھر امریکہ میں آیا ہوں تو پیچھے سے ہمارے ورکرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ کھڑے ہیں میسم، ان کا بھائی سید ارتضا، ینگ لڑکے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پولیس آ گئی ہے کہتی ہے جی آپ پی ٹی اے سے ہیں، ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیا۔ تو یہ ظلم میں سمجھتا ہوں یہ ہوتا رہے گا، یہ ہمارے لیے میڈل ہے۔ 16 FIR دہشت گردی کے درج ہوئی ہیں، آج تک ایک درخواست بھی نہیں تھی، تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے میڈل ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ظلم کے خلاف جس طرح سے ہم کھڑے ہیں پاکستان میں، اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی بھی اسی طرح سے کھڑے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہنا ہے، آپ نے آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ تو میں چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، بات کو مختصر میں ایک دفعہ پھر تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا، میڈیا سے بھی، یہاں پہ نیو یارک میڈیا سے جو دوست ساتھی تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں۔ Don't forget to like, comment and subscribe.